قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس سلسلے میں مختلف احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ہم باری باری جائزہ لے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حالات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور کون کون سی نشانیاں ابھی پوری ہونے کو ہیں، اور ان نشانیوں کے تذکرے سے جو جو پہلو ہماری اصلاح کا نکلتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہم قیامت آنے سے قبل اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، یہ ان کے بیان کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب وہ آ گئی تو پھر اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے اب وقت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بنیادی طور پر گزشتہ جمعے میں ہم بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس حدیث کا جائزہ لے رہے تھے جس کے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، یا فرمایا خیرکم قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے اور پھر اس کے بعد جو لوگ آئیں گے، یعنی صحابہ و تابعین کا زمانہ، اور فرمایا اس کے بعد ایسے لوگ ہوں گے، ثم یکون بعدہم قوم، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، یشہدون ولا یستشہدون، بغیر مانگے ہی اپنے قول و عمل سے گواہی دیں گے، وَيَقُولُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اور بددیانت ہو جائیں گے، پورا معاشرہ بددیانت ہو جائے گا، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، کوئی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرے گا، کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، اور نہ ہی کوئی لوگ اعتبار کے قابل رہیں گے۔ وَيَنذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور موٹاپا عام ہو جائے گا، لوگ بالعموم موٹے ہوں گے۔ اس حدیث کے تحت وَيَقُولُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ بددیانتی سے کیا مراد ہے، اور کسی قوم میں جب بددیانتی آتی ہے اللہ اکبر تو وہ اکیلی نہیں آتی۔ جب کوئی قوم بے ایمانی میں مبتلا ہوتی ہے اور بددیانت ہوتی ہے تو وہ صرف بددیانت نہیں ہوتی، ساتھ بے حیا بھی ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یرفع من هذه الامہ الحیاء والامانہ، کہ اس امت سے، آپ سب اس کی آواز کم کر دیں، یہ پہلے سیٹ کر لیا کریں نا جب جمعہ شروع نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ اول ما یرفع من هذه الامہ الحیاء والامانہ، اس امت سے جو سب سے پہلے دو چیزیں اٹھائی جائیں گی، ایک دیانتداری اور دوسرا حیا، سب سے پہلے یہ دو چیزیں اٹھائی جائیں گی۔ الحیاء
والامانہ، حیا بھی ختم اور دیانتداری بھی ختم۔ میں نے عرض کیا کہ جب کسی قوم میں بددیانتی آتی ہے تو وہ اکیلی نہیں آتی، وہ ساتھ بے حیائی کو بھی لے کے آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور حیا، اللہ اکبر، یہ ہیں ہی دونوں اکٹھے، ان کو بنایا ہی اکٹھے گیا ہے۔ حیا کہاں ہوتا ہے اور ایمان کہاں ہوتا ہے؟ حیا بھی دل میں اور ایمان بھی دل میں۔ میں نے عرض کیا تھا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث جس کا جائزہ گزشتہ جمعے کے آخر پہ لے رہے تھے، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 حدیثیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین، 2 حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی، رأیت احدہما، ایک تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ، جبکہ دوسری کا مجھے انتظار ہے وہ کب ہوتی ہے، تو وہ شاید یہ زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو پہلی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس میں فرمایا کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ اللہ تعالیٰ نے دیانتداری، امانت نازل فرمائی لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں، فی جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ دیانتداری کا تعلق بھی قلب کی گہرائی سے ہے اور حیا کا تعلق بھی قلب کی گہرائی سے ہے۔ یعنی دوسری حدیث میں فرمایا الحیا والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں اکٹھے کیے گئے ہیں، پیدا ہی اکٹھے کیے گئے ہیں، ساتھی بنائے گئے ہیں۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہوں دونوں ساتھی تو ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، اور یا ایک چلا جائے اور دوسرا بھی نہ چلا جائے۔ فرمایا اذا رفع احدہما، جب ایک جاتا ہے رفع الاخر، تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ جب بددیانتی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے تو ساتھ ہی بے حیائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بے حیائی کا عالمی دن بنایا جا رہا ہے، اور اگر یہ بے حیائی کا عالمی دن ہے اور بے حیائی میں کسی کو کوئی باک نہیں ہے تو پھر خاطر جمع رکھیے، جس قوم میں بے حیائی آتی ہے اس قوم میں ایمان رتی بھر بھی باقی نہیں بچتا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب حیا گئی تو ایمان بھی گیا، بے حیائی آئی تو بے ایمانی آ گئی، اور جب ایک گیا تو دوسرا بھی گیا۔ یہ تو ہے ہی ساتھی اکٹھے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کی بات تو، بے حیائی تو ایک بہت گہری بات ہے اور حیا بھی گہری بات ہے۔ فرمایا بے حیائی کی باتیں کرنا بھی بے حیائی ہے، جیسے زنا کی باتیں کرنا، بدکاری کی باتیں کرنا بھی بدکاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، واللسان یزنی، زبان بھی بدکاری کرتی ہے، والیدان تزنیان، ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں، والرجلان تزنیان، پاؤں بھی بدکاری کرتے ہیں۔ ساری بدکاری تو اس اصل بدکاری سے پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اصل بدکاری تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے۔ لہذا جس معاشرے کے اندر سر عام بے حیائی کی باتیں کی جانے لگیں وہاں پہ ایمان کہاں سے رہ گیا باقی؟ جس معاشرے میں بے حیائی کو بے حیائی ہی نہ سمجھا جائے
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بے حیائی آئے اور وہ امت کا بیڑا غرق نہ کرے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کوئی ایک حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی چیز میں، کسی بات میں، کسی نظریے میں، کسی معاشرے میں، کسی بھی جگہ پر بے حیائی آئے تو وہ اس کا بیڑا غرق نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ما کان الفحش فی شیء، جہاں بے حیائی ہوگی الا شانہ، وہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی۔ وما کان الحیاء فی شیء، اگر اس کی جگہ حیا آ گئی، اللہ اکبر، بے حیائی کی جگہ حیا آ جائے، فرمایا وما کان الحیاء فی شیء، اگر کسی چیز میں، کسی جگہ میں، کسی گفتگو میں، کسی تعلق میں، کسی معاشرت میں، کسی سیاست میں، پورے معاشرے میں جہاں حیا آ جائے، فرمایا الا زانہ، یہ ہو نہیں سکتا وہ اس پورے معاشرے کو خوبصورت اور مزین بنا کے نہ رکھ دے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو خوبصورت نہ بنائے۔ حیا خوبصورت بناتا ہے، معاشروں کو بناتا ہے، ان کو بگاڑ سے بچاتا ہے، اور بے حیائی بیڑا غرق کرتی ہے۔ فرمایا جس قوم میں بے حیائی آ جائے، سمجھ لیجئے وہاں ایمان کا کوئی تعلق نہیں، دونوں اکٹھے ہیں نا، یہ الگ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ قرنا جمیعا الحیاء والایمان، قرنا جمیعا، اور یہ جو گفتگویں چل رہی ہیں، اللہ اکبر، کیا پرنٹ میڈیا اور کیا الیکٹرانک میڈیا، اور کیا ہمارے معاشرے، اور کیا آپس کی باتیں، اور کیا تعلیمی ادارے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء والعی شعبتان من الایمان، حیا اور زبان کی حفاظت یہ ایمان کی دو شاخیں ہیں، اور والبذاء والبیان، اور جن لوگوں کا وتیرہ یہ ہے کہ نہ لفظ تولتے ہیں، نہ معنی تولتے ہیں، بس بولتے ہی بولتے ہیں، فرمایا والبذاء والبیان، جو اس طرح کی فحش گوئی جہاں پہ آ جاتی ہے، فرمایا شعبتان من النفاق، یہ نفاق کی دو شاخیں ہیں، یہ ایمان کی شاخیں نہیں۔ تو منافق ہو یا کافر ہو، دونوں بے ایمانی کی علامت، مرض تھوڑی سی نوعیت کا فرق ہے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہے۔ اللہ اکبر، تو میں حدیث عرض کر رہا تھا، یعنی بے حیائی اور بددیانتی یہ جس قوم میں آتی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، وہ اکٹھے آتی ہیں، لہذا جہاں حیا باقی نہیں ہے ان لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پوری سن لیجئے جو میں گزشتہ جمعے سنا رہا تھا، بات اور واضح ہو جائے۔ فرمایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا کا تعلق، امانت کا تعلق لوگوں کے قلب کی گہرائی سے ہے، اور پختہ ہوئی یہ دیانتداری قرآن سے اور سنت سے، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اٹھ جانے کا تذکرہ فرمایا، وحدثنا عن رفعها، یہ ایمان امانت ختم کیسے ہوگی، اللہ اکبر، اس کے اٹھ جانے کا، دیانتداری کے اٹھ جانے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا۔ اور میں نے عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سویا ہوا ہوگا آدمی، ینام النوم، بس تھوڑی دیر کے لیے سوئے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ،
اس کے دل سے امانت اور دیانتداری اٹھا لی جائے. اٹھے گا تو بے ایمان ہوا پڑا, سویا تھا تو ایماندار, اٹھا تو بے ایمان. اللہ اکبر. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, صبح مومن شام کو کافر, او یمسی مومنا ویصبح کافرا, شام کو مومن صبح کافر. اللہ اکبر. ایسا خطرناک دور, ایسا خطرناک زمانہ. تو فرمایا اس دور میں جب یوں امانت اٹھا لی جائے گی اور ایک دفعہ سوئے گا تو امانت ختم ہو جائے گی. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا, اس کا اثر باقی رہ جائے گا, نشان باقی رہ جائے گا. مثل اثر الوقت, جیسے کوئی زخم کا نشان ہوتا ہے, نقطہ لگ جاتا ہے, بس ایسا نشان باقی رہ جائے گا, اصل دیانتداری کوئی نہیں. ثم ينام نوما, پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے پھر سوئے گا تو فرمایا جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی نکل گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی جیسے چھالا, فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ, یعنی جیسے پاؤں کے اوپر انگارہ پڑ جائے اور انگارہ پڑنے سے وہاں پہ چھالا پڑ جاتا ہے اور وہ ذرا سا اٹھ جاتا ہے اور اندر اس کے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. چھالے کے اوپر کچھ بھی نہیں ہو. فَنَفِتَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا, آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا ابھرا ہوا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر کچھ بھی, لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ, اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے لوگوں کا ایمان ہو جائے گا کہ لوگ نظر آئیں گے مومن, بات ہوگی ایمانداری کی, بات ہوگی دیانتداری کی, حقیقت میں کوئی دیانتدار باقی نہیں بچے. فرمایا فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ, لوگ گھروں سے نکلیں گے, مارکیٹوں میں جائیں گے, خریداری کرنے کے لیے جائیں گے, لیکن سب کو پتا ہوگا کہ ہر جگہ بے ایمانی ہو رہی ہے. وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ, یعنی جس دکان پہ جائیں گے ہر شخص کے دل میں شبہ ہوگا کہ بے ایمانی کر رہا ہے میرے ساتھ. 2 نمبر, 3 نمبر, 4 نمبر, اور اب تو سنا 6 نمبر کی چیزیں آ گئی, کوئی پتہ نہیں اصل کیا اور نقل کیا. لا یکاد احد یؤدی الامانہ, کوئی بندہ دیانتداری کرنے پر تیار ہی نہیں ہوگا. پھر لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے ہاں بھئی وہ فلاں جو دکان ہے نا فلاں مارکیٹ میں, وہ ایک بندہ ایماندار ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے نشانی بیان فرمایا وَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا, فلاں جو بندہ ہے نا فلاں, اس مارکیٹ کی ایک دکان, وہ اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ 2 نمبر چیز نہیں رکھتا, باقی سارے ہی 2 نمبر, کسی کا کچھ نہیں پتا 2 نمبر کیا ہوتا ہے اور 1 نمبر کیا ہوتا ہے. 4 نمبر جہاں پہ ہو وہاں 2-3 نمبر کی کیا بات, یہاں 6 نمبر ہو, اصل کیا نقل کیا, سب خلط ملط. ایسا اندھیرا اللہ اکبر بددیانتی کا. فرمایا لا یکاد احد یؤدی الامانہ, کوئی بندہ امانت دیانتداری کرنے پر کوئی تیار ہی نہیں ہوگا. پوچھ کے دیکھ لیں, وہ کہتے دیانتداری کریں تو بچتا ہی کچھ نہیں. اگر 1 نمبر دیں, 1 نمبر بات کریں, جھوٹ نہ بولیں, وہ کہتے بچتا ہی کچھ. لا یکاد احد یؤدی الامانہ. اللہ, پھر کیا خیال ہے اس معاشرے کا حال کیا ہوگا؟ ہمیں نہیں پتا, ہمیں احساس نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی خبر دے دی کہ ایسا معاشرہ جو بددیانتی پر اور بے حیائی پر مبنی معاشرہ ہوگا, وہاں پھر معیارات بدل جائیں گے, وہاں گفتگو کا معیار بدل جائے گا, وہاں پہ معاشرت کا معیار بدل جائے گا, سیاست کا معیار بدل جائے گا, حتیٰ کہ گفتگوؤں کا اور ایک دوسرے کی تعریف کرنے کا معیار بدل جائے گا. لوگ تعریف کریں گے, بھلا کیا تعریف کریں گے, بھئی بے ایمان قوم ہے ساری, اور اندر بے ایمانی گھسی ہوئی.
لہذا کوئی کسی کی تعریف میں یہ نہیں کہے گا کہ وہ بڑا ایماندار ہے. یہ تعریفی الفاظ میں سے، تعریفی کلمات میں سے یہ الفاظ نکل جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، لوگ تعریفیں کیا کریں گے، تعریف کا معیار کیا ہوگا؟ فرمایا لوگ کہا کریں گے ما أعقلہ وما أظرفہ وما أجلدہ. لوگ تعریفیں کریں گے بڑا عقل مند ہے، بڑا سیانہ ہے، کاروبار کا بڑا سیانہ ہے، فلاں آدمی سیاست کا بڑا سیانہ ہے، فلاں آدمی پرے کا پنچایت کا بڑا سیانہ ہے. سیانے کے لوگ بتائیں گے فلاں سیانہ، فلاں سیانہ، فلاں عقل مند. عقل مندی کی تعریفیں ہوں گی. وما اظرفہ، یا پھر تعریفیں ہوا کریں گی کہ بڑا خوش مزاج ہے، بڑا زندہ دل ہے، بڑے لطیفے سناتا ہے، بڑی گفتگو کرتا ہے، جہاں بیٹھا ہوتا ہے محفل کو کشت زعفران بنا دیتا ہے. فرمایا یہ تعریفیں ہوا کریں گی. یا پھر تعریف ہوگی وما اجلدہ، کہ بڑا بہادر ہے، بڑا ڈٹ جانے والا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا. کیا کہتے ہیں؟ نڈر، بے باک، ادا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معیارات یہ ہوں گے اس معاشرے کے. رہ گئے ایمان. فرمایا ان معیارات پر تعریفیں ہوا کریں گی، لوگ لوگوں کی تعریفیں کیا کریں گے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اور جس کی تعریفیں لوگ کر رہے ہوں گے اس کے دل میں رتی بھر بھی ایمان نہیں ہوگا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا. وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، ایمان کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا. اس لیے ایمان مسئلہ ہی نہیں ہوگا ان کا. جیسے حیا مسئلہ نہیں ایسے ایمان مسئلہ نہیں. ساری قوم الا ماشاء اللہ. اب آپ یہ بتائیں، ہم سب مسجد میں بیٹھنے والے، نمازیں پڑھنے والے لوگ ہیں، کوئی شخص داڑھی منڈوانے کو گناہ سمجھتا؟ کوئی شخص بے پردگی کو گناہ سمجھتا؟ بے پردہ خاتون کو آپ کہہ دیں کہ تم گناہگار ہو، یہ کہنا گناہ ہے. معاشرے کے معیارات کیا بدلے ہیں؟ یہ کہنا گناہ ہے، گناہ قرار پایا. آپ کسی کو کہہ کے تو دیکھیں، 10 دلیلیں، 1000 نکات، اور تمہیں خاموش کرا دیا جائے. کوئی نہیں کہتا. اب یہ مسئلہ نہیں رہا، اب یہ ایشو نہیں رہا کہ کوئی کسی کو کیا کہے. وہ پرانے زمانے کی باتیں ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے تو روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے فَبِقَلْبِهِ، تو اس سے نفرت تو کرو. اب تو نفرت بھی نکل گئی. فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ایمان کا آخری درجہ یہ تھا کہ قوم میں برائی کی نفرت باقی رہے. یہ آخری درجہ تھا. جب نفرت نکل گئی، ہم سب بہن بھائی بن گئے، بددیانت بھی، بے ایمان بھی، بے حیا بھی، اور حیادار بھی، سب بہن بھائی. ایماندار بے ایمان سب، گدھا گھوڑا سب برابر، سب بہن بھائی ہیں، سب کے آپس میں محبتیں ہیں. اور یہ جو بے حیائی کا عالمی دن ہے، اس نے تو ویسے ہی انتہا کر دی. اور وہ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جن لوگوں نے شروع کیا نا یہ دن، ان لوگوں کے ہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دن آیا ہے کہ نہیں آیا. یہ ہم زیادہ مناتے ہیں، ان کے ہاں نہ اتنا بخار چڑھتا ہے، نہ اس قدر بے حیائی کے چرچے ہوتے ہیں. اگرچہ وہ معاشرہ ہی بے حیا ہے، لیکن اس ایک دن کو
بطور بے حیائی کے دن کے منانے کے لیے ان کے ہاں اتنا جوش و خروش نہیں ہوتا جتنا ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہوتا ہے. کہ اخبار میں پڑھ رہا تھا، آج کے اخبار میں آپ بھی دیکھیں، اللہ اکبر. اور جن لوگوں نے سوچا کہ اس کو کاؤنٹر کیا جائے، انہوں نے کہا 14 فروری کو حیا ڈے منائیں. سبحان اللہ، ایک دن حیا ڈے بنا لیں، باقی 11 مہینے اور باقی سارا سال بے حیائی چلتی رہے. اور ڈے نائٹ کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہے. اسلام پوری زندگی کا دین ہے، پورا سال حیا چاہتا ہے. اگر حیا ہے تو دین کے ساتھ تعلق ہے، اگر حیا نہیں تو ایک دن حیا ڈے منا لینے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اس کو حیا ڈے منائیں یا بے حیائی ڈے منائیں، اس دن کا اسلام کے ساتھ جب تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جہاں بے حیائی کی باتیں آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان الفحش والتفحش، بے حیائی کا اظہار کرنا یا بے حیائی پیدا کرنا، باتیں بنانا بے حیائی کی، یا ایسا ماحول پیدا کرنا. فرمایا ایسا ماحول پیدا کیا جائے یا گفتگو ہی کی جائے. لیسا من الاسلام فی شیء، فرمایا اس کا اسلام کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہ اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر ساتھ بے حیائی بھی چلتی ہے، اسلام اور بے حیائی اکٹھے نہیں چل سکتے. ایمان اور بے حیائی اکٹھے نہیں چل سکتے. جہاں حیا ختم ہو وہاں پہ ایمان بھی ختم. کسی چیز خاطر جمع رکھیے، جو جس بھی قسم کی بے حیائی میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہ معیار ہے معاشرے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعریف کرتے ہوئے لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایماندار ہے. ایمانداری کی بات ہوگی نہیں، ایمانداری معیار ہی نہیں رہے گا، بلکہ معیار یہ ہوگا ما عقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ. یہ معیار قرار پا جائے گا. اور آپ دیکھ لیں ہمارے روزمرہ زندگی میں یہ نہیں ہو رہا. ہزار تعریفیں، حتیٰ کہ دیندار لوگ بھی جن کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا، اتنا اچھا، اتنا سوفسٹیکیٹڈ، اتنا ویل مینرڈ، اتنا خوش لباس، اتنا سیانہ، اتنی نفیس گفتگو کرنے والا، لیکن ایمان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، ایمان رتی بھر بھی نہیں ہو. یہ معاشرے کا اوورال معیار. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پچھلے جمعے مجھے کسی نے سوال کیا جمعے کے بعد کہ ایک دن میں امانت غائب، ایک رات سونے سے دیانتداری دل سے اٹھا لی گئی، اس میں بندے کا کیا قصور ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو اسلام کا ایک تو جنرل اصول سمجھ لیجئے. اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اوپر جو بھی کچھ ہوتا ہے، جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں لوگ، اللہ نہیں ظلم کرتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے بچنا چاہے تو پہلے طریقہ تو اسی حدیث میں بتا دیا ہے کہ جس نے بچنا ہے قلب کی گہرائی میں دیانتداری موجود ہے. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ، جو اللہ کے قرآن اور نبی کی سنت سے جڑ گیا وہ بے ایمان نہیں ہو سکتا. یہ تو خود بتا دیا. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنہ. لہذا پریشانی کی کیا بات ہے؟ جس نے اپنی دیانتداری کی حفاظت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سویا تو امانت نکل گئی، اس کا اپنا تعلق ہی کوئی نہیں اس کے ساتھ. اس کی دیانتداری نکلتی ہے، اس کی دیانتداری دل سے اٹھائی جاتی ہے جس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کا تعلق اللہ کے قرآن کے ساتھ. تمسک بالقرآن
وتمسک بالسنہ. کبھی سوتے وقت خیال تو کیا کریں کہ کیا سوتے وقت تک قرآن کے ساتھ وابستگی موجود تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستگی موجود تھی؟ کیا سونے کا طریقہ وہی اختیار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ کیا سونے سے پہلے سارے دن کے معمولات وہی تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے؟ اگر سوتے وقت بستر پہ لیٹ کے اللہ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لیا جائے روزانہ کہ یہ جو میں لیٹنے لگا ہوں بستر پہ، یہ لیٹنا میرا قبر کا لیٹنا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر میں قبر میں لیٹ رہا ہوں تو کوئی میری زندگی میں پچھتاوا تو نہیں، تو فوراً اوقات یاد آ جاتی ہے، فوراً ساری بات واضح ہو جاتی ہے، پھر کوئی چیز باقی نہیں بچتی. پھر وہ کہتا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام پر اب مر رہا ہوں، تیری منظوری ہوگی تو اٹھ جاؤں گا. پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. اللہ اللہم انی لک اسلمت، اللہ تیرے سپرد کر دیا میں نے اپنا، کوئی کام ہے ہی نہیں. لک اسلمت امری وفوضت امری الیک، اللہ میرا سارا کچھ، میری ذات، میرا سب کچھ تیرے سپرد ہے، اٹھا لے گا. اللہ وضعت ربی، وہ کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین. اللہ اب یہ میں آخری دموں پہ ہوں، مر رہا ہوں، اللہ اگر میری زندگی لکھی ہے دوبارہ اٹھانا ہے تو اس کی حفاظت کرنا جیسے تو نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر دوبارہ اٹھنا میرے قسمت میں نہیں لکھا، ان امسکت نفسی، اللہ اگر میں یہ جو مرنے لگا ہوں اس پر ہی میری زندگی کا خاتمہ ہو جانا ہے، میرا نفس تو نے روک لینا ہے، واپس دوبارہ روح نہیں آنی، فرحمہا، تو اللہ اس پر تو رحم فرمانا. اگر سوتے وقت یہ دعا کر کے سویا ہے تو پھر امانت کدھر جائے گی؟ پھر دیانتداری کیوں اٹھائی جائے گی؟ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، اس کے لیے گارنٹی ہے کہ دل سے اس کی دیانتداری کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ اللہ کے سپرد کر دیا. بسمک ربی وضعت جنبی، اللہ یہ جو میں لیٹ رہا ہوں تیرے نام پر، بسمک ربی، اللہ تیرے نام پر، وضعت جنبی، میں نے اپنا پہلو رکھ دیا. اب میں بستر پہ سوؤں یا زمین پہ سوؤں یا زمین کے اندر سوؤں، اللہ یہاں بھی تیرے سپرد ہوں اور قبر میں جاؤں گا تو بھی تیرے سپرد ہوں. کبھی اپنے آپ کو یوں اللہ کے سپرد کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ کے انعامات کیا ہوتے ہیں، پھر دیکھیں ایمان تازہ کتنا ہوتا ہے، پھر دیکھیں ایمان کی حفاظت اللہ کیسے فرماتا ہے. لہذا پریشانی کی بات نہیں ہے، فکر کی بات ہے کہ ہمارا تمسک بالقرآن اور تمسک بالسنہ اگر یہ موجود ہے تو انشاءاللہ بدترین حالات کے اندر بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں. یعنی حالات دنیا میں بے بدترین ہوں یا آخرت میں بدترین ہوں. سورہ عبس کے اندر اللہ کریم نے وہ سارا منظر نامہ، وہ مثال میں اکثر دیا کرتا ہوں کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. ایسا دن کہ نہ ماں باپ یاد رہیں گے، نہ اولاد یاد رہیں گے، ہر کوئی ہر ایک کو چھوڑ جائے گا، ہر کوئی ہر ایک کو چھوڑ جائے گا. اتنا سخت دن. لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر کوئی اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہوگا. اور ایسا کوئی دن ہوگا
جہاں کسی کو نہ ماں یاد، نہ باپ یاد، نہ اولاد یاد، نہ بہن بھائی، کچھ بھی نہیں، سب ختم، سارے رشتے ختم. ایسی سختی ہے اس دن کی. لیکن فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اس دن بھی کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے. حالات اتنے خراب ہیں. وجوہ یومئذ مسفرہ، چہرے چمک رہے ہوں گے. ضاحکۃ مستبشرہ، صرف چمک نہیں رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنائے. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی خوشخبریوں والا بنائے. حالات دنیا کے برے ہوں یا آخرت کے ہوں، ہر حالت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کا وعدہ ہے، نہ کسی آنے والی چیز کا خوف، نہ کسی گزری چیز کا غم. لہٰذا امانت، ایمان اور حیا کی حفاظت بھی اس وقت ہوگی اگر ہم تمسک بالقرآن و سنہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.